نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بہ لفظ ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی اور آخری آیت کریمہ کے بارے میں جانیں گے. آخری دونوں آیات کی جو فضیلت ہمارے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آتی ہے، ایک سلائیڈ آپ سے شیئر کی جا رہی ہے، اسے ضرور پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی کے مطابق. لہا، اس کے لیے، ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر پیچھے نفس کی طرف جا رہی ہے جو عربی میں مؤنث ہوتا ہے. ما کا سبت، جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اسی پر ہے مکتسبت، جو اس نے کمایا. ان کی کچھ تفصیلات ہیں، ان الفاظ کی حروف مادہ سیم ہے، شکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن مختصر یہ کہ جو پہلے ما کا سبت ہے اس سے مراد نیکی ہے، اور جو دوسرا ہے اس سے مراد برائی ہے. اسی کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر، یہ آگے یہ نسینا فعل ماضی ہے مگر ان شرطیہ کی وجہ سے، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کریں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور تو ہم پر نہ ڈال، اسرن، بوجھ کو کہتے ہیں. اس کی تفصیل ابھی دیکھتے ہیں. کما، جیسا کہ، حملتا ہو، حملتا فعل ماضی ہے، یہ لمبی تا تھی لیکن ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. جو تو نے، حملتا ہو، جو، جیسا کہ، کما حملتا ہو، جیسا کہ تو نے ڈالا. اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ڈالا، الذین، ان لوگوں پر جو من قبلنا، ہم سے قبل تھے، ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ طاقت اس کے آخر میں سنگل زبر بتا رہی ہے کہ یہ لائے نفی جنس ہے. اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اتنی خوبصورت آیات ہیں، انہیں ذرا دل سے محسوس کیجئے. یقین کیجئے مجھے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اتنی مختصر ریکارڈنگ میں ان آیات کا حق نہیں ادا کر سکتی، شاید ویسے بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ترجمے پہ ضرور غور کیجئے گا. وَاعْفُ عَنَّا، اور تو ہم سے درگزر فرما. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے. وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما. أَنْتَ مَوْلَانَا، تو ہمارا مولا ہے. فَانْصُرْنَا، بس ہماری مدد کر. عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اوپر کافر قوم کے یا سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس میں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سزا اور جزا کا کلیہ بیان فرما دیا، یعنی جو کام کسی انسان سے استطاعت سے بڑھ کر ہے ان پر انسان سے پوچھ نہیں ہوگی. پوچھ صرف اسی بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار اور استطاعت میں ہو. جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں گرفت نہیں ہوگی، مگر اس اختیار، استطاعت، اس کا فیصلہ انسان کو بہت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون جزا و سزا کا دوسرا کلیہ آگے بیان فرمایا کہ جو یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور وہ اسے ضرور ملے گا. اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی، اور ضرور ملے گی. نہ یہاں آباء و اجداد کی نیکی کام آ سکتی ہے، نہ اس کا نسب. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. البتہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی جس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں، تو اس میں نیکی کے کام
میں اس کو بھی برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی ہو اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہیں تو وہ اس برائی کے گناہ میں بھی برابر کا حصے دار ہوگا۔ یہ قرآن مجید اور بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ ممکن ہے کہ جس بھلائی و برائی میں انسان کی نیت اور کوشش اور عمل کو کچھ دخل نہ ہو، اس کی جزا و سزا یا اس میں سے کچھ حصہ اسے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا یہ جملہ خود ہی مسلمانوں کو سکھا کر نہ صرف ان کی یہ جو بے چینی تھی اس کو ختم کر دیا، بلکہ مزید تسلی کا سامان بھی مہیا فرما دیا۔ ان کا یہی بے چینی تھی نا کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات جو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں تو ان پر مواخذہ نہ ہو۔ اس آیت کی روح سے ظاہری اعمال جو بھول چوک سے صادر ہوں ان سے بھی معافی کی درخواست سکھائی گئی ہے۔ جب دعا کرنے والا یہ دعا سکھا رہا ہے تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے یہ خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ جو بوجھ ہیں اس سے مراد سخت قسم کے شرعی احکام ہیں، جیسا کہ یہ بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کی توبہ صرف قتل سے قبول ہوئی تھی، یہود میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، زکوٰۃ چوتھا حصہ، کپڑے پہ پیشاب لگ جاتا تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، مال غنیمت حرام تھے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دین کے شریعت کے احکامات بھی آسان کر دی، ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا۔ تو اور پھر اور بھی اس کی کئی تفصیلات ہیں۔ میں نے کہا نا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اتنی مختصر ریکارڈنگ میں آپ سے شیئر کروں۔ میں چاہوں گی کہ آپ سلائیڈ ضرور آج پڑھ لیجئے گا۔ الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ اور یہ کورس مکمل ہوا۔ صرف سورۃ البقرہ ہی اگر آپ اس کورس کے سلسلے میں مکمل کر لیتے ہیں تو باقی قرآن مجید سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید دین سے جڑنے کی، قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔